أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام نے جس درد کے ساتھ دعا مانگی، روایات میں ملتا ہے، کتب احادیث کے اندر، تاریخی کتابوں میں بات موجود ہے کہ ایسے درد کے ساتھ دعا کسی اور موقع پہ نہیں مانگی، اور اس موقع پہ بھی اپنے جانی دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی۔ اس موقع پہ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب بھی تجھے کبھی غصہ آئے اور تو غصے کو قربان کر دے، برداشت کر لے، اس موقع پہ تو برداشت کر جا، جب تیرے اوپر تباہی کا اور بربادی کا وقت آئے گا، فلا اہلکو کا فی من اہلک، تو نے میرے بندوں پہ ترس کھایا ہوگا، میں تیرے اوپر ترس کھاؤں گا جب تیری تباہی کا وقت ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے جیسے اس موقع پہ برداشت فرمایا، دشمنوں کے لیے بھی دعا کی، ہم بھی اپنے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہر موقع پہ دعاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور مسجد اقصی تک ہے۔ آپ نے وہاں انبیاء کرام کی جماعت کی امامت کی، پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوا۔ ابتدا کا تو ہمیں علم ہے، لیکن انتہا کے علم سے کوئی بھی معراج کی شب میرے اور آپ کے آقا و مولا مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لاتے ہیں۔ وہاں تمام انبیاء پہلے سے موجود تھے اور حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور جو ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، جبریل امین حضور کے ہمراہ تھے، تو تمام نبی نے بڑھ کے حضور کا استقبال کیا اور صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب حضرت جبریل امین نے خود حضور کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا، اور سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی، تو گویا حضور کی امامت کبریٰ یہی وہ مبارک مقام ہے جس کو بیت عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مینا کے میدان کے اندر، اس وادی کے اندر آ کے دعوت دیا کرتے تھے، ہر سال چونکہ ہزاروں حجاج پوری دنیا سے تشریف لاتے تھے اور حج کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام یہاں دعوت دیتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ منورہ کے 6 افراد نے ملاقات کی، بعض روایت میں 5 کا بھی آتا ہے، بعض میں 6 کا بھی آتا ہے، بہرحال مختصر لوگوں نے 5-7 لوگوں نے ملاقات کی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، پورا ان کو پیغام پہنچایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال جب وہ 11ویں نبوی کے اندر جب وہ یہاں تشریف لائے تو اپنے ساتھ اتنے ہی افراد اور تیار کر کے، یعنی 12 کے قریب لوگ تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی کہ اے یا رسول اللہ، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور ساری بات کا اقرار کر کے یہاں سے پہ جب جانے لگے تو جاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک معلم بنا کر بھیجیں جو ہمارے ساتھ وہاں دعوت اور تبلیغ کا کام کرے اور لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کا وہ ذریعہ بنے۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 صحابہ کی تشکیل فرمائی، ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی صورتحال یہ تھی کہ جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے تو جس گلی سے گزرتے تھے تو جانے کے بعد بھی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ خوشبو اتنی قیمتی قسم کی مصعب بن عمیر ہی لگا سکتے ہیں، اور وہ اس وقت جو جوڑے پہنا کرتے تھے، پوشاک پہنا کرتے تھے، 200 ریال کی، اس وقت 200 درہم کی وہ پوشاک پہنا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب غلامی کے اندر آئے تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑا، اور حتیٰ کہ صرف ایک کمبل، چھوٹا سا کمبل کا ٹکڑا وہ پہن کر دعوت کا کام شروع کیا، اور آگے کیکر کے کانٹوں کے ساتھ اس کو سطر کو ڈانپتے اور اس کو چھپا کے اپنے جسم کو لے کے چلتے تھے۔ اور کئی دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں میں آنسو بھرائے کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے کہ ایک وقت یہ شہزادہ تھا اور آج یہ درویش بنا ہوا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پہ یثرب یعنی کہ موجودہ مدینہ مکرمہ سے 6 لوگ مکہ کی طرف آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ لوگ تھے تو بت پرست، لیکن یثرب کے یہودیوں سے انہوں نے سنا تھا ایک بشارت کا، آخری نبی کی بشارت کا، اس لیے فوراً ایمان لے آئے۔ یہ لوگ واپس آئے یثرب کی طرف اور لوگوں کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اس کے نتیجے میں اگلے سال یثرب سے 12 لوگ آپ کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ نے چند شرائط پیش کی تھی۔ شرائط کچھ اس طرح ہیں۔ بیعت کی شرطیں کچھ یوں تھیں: ہم خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم چوری اور زناکاری نہیں کریں گے۔ ہم اولاد یعنی لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، نہ چغلی کریں گے۔ ہم نبی کے اطاعت گزار ہوں گے۔ مسلمانوں کے 2 گروہ حبشہ ہجرت کر چکے تھے۔ کفار مکہ سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو وہ وہاں کے بادشاہ نجاشی کے دربار پہنچے۔ عیسائی تھے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو دین یہ لوگ آپ کے پاس لائے ہیں یہ عیسائیت کے خلاف ہے۔ وہاں پہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھی۔ جب نجاشی نے ان کی تلاوت سنی تو کہا کہ جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں اور جو کلام عیسیٰ علیہ السلام سے آیا ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو سیدنا مصعب بن عمیر کو وہاں بھیجا تو تیسرے سال میں 70 کے قریب لوگ یہاں پر تشریف لائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اسی مینا کے اندر، اور یہاں کے بیعت کی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے ساتھ کس طریقے سے چلو گے، کہیں ایسا تو نہیں مجھے چھوڑ دو گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی الفاظ فرمائے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کے اندر ان سے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں کہ میرا بھتیجا کائنات میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، اس کی خوب حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جاؤ ورنہ نہ لے کے جاؤ۔ تو صحابہ نے آگے سے جو تشریف لائے تھے عرض کیا کہ ہم اپنی جان بھی قربان کریں گے، سارا کچھ کریں گے، لیکن اللہ کے رسول ہم آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کو آپ کو اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے اور آپ ہمیں چھوڑ کے آ جائیں؟ تو آپ نے فرمایا مسکراتے ہوئے کہ نہیں، میرا جسم تمہارا جسم ہے، میرا مال تمہارا مال، جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کے ساتھ میری صلح، جس کے ساتھ تمہاری جنگ اس کے ساتھ میری جنگ۔ تو یہ معاملہ طے کرتے کرتے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ذریعہ بنایا، وہاں ساری فضا بنی، اور بعد میں اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب جھنڈا دینے کی باری آئی تو مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھمایا، اور احد کے موقع پہ بھی جب جھنڈا دینے کی باری علمبردار بنایا تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ جو لوگ حبشہ ہجرت نہ کر سکے اب انہیں اجازت مل گئی کہ وہ یثرب کی جانب ہجرت کر جائیں، اور کفار مکہ کو اس بات کی خبر ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ میری خوش قسمتی کہ میں ایک ایسی جگہ موجود ہوں جہاں میرے ہمیشہ خواہش تھی کہ میں جاؤں۔
اور امید ہے کہ میرے ویس آپ لوگ بھی دیکھیں گے اس پہاڑ کو جس کو جبل ثور کہتے ہیں. اس کے اوپر ایک غار ہے، غار ثور. یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر جب مکہ سے ہجرت کر کے یثرب یعنی کہ مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے 3 راتوں کا قیام یہاں کیا تھا. جو مشرکین تھے کعبہ کے، ان کو لگا کہ شاید یہ یہاں چھپے ہوں گے تو وہ اس طرف بڑھے. حضرت ابو بکر تھوڑے سے فکر مند ہوئے کہ یہ بہت قریب آ گئے غار کے. تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور مکڑی کا جال بچھ گیا جس کو دیکھ کر مشرکین سمجھے کہ یہ اندر کوئی نہیں ہوگا. اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے اپنی ہجرت کا بقایا سفر قائم کیا.